یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، وہ عمر جس کے اعدا پہ شیدا سقر، وہ عمر سقر جہنم کو کہتے ہیں۔ سقر کا معنی کیا ہے؟ وہ عمر، اور اعدا دشمن کو کہتے ہیں۔ وہ عمر جس کے اعدا پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے۔ کل میں نے اعلان کیا تھا کہ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی دوسرے خلیفہ دوم امام المسلمین امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے نذرانے پیش کیے جائیں گے۔ امیر المومنین جو خلیفہ اسلام کو کہا جاتا ہے وہ حضرت عمر کے دور سے ہی کہا جا رہا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ المسلمین کہتے تھے۔ آپ سب تیار ہیں سننے کے لیے؟ آواز آ رہی ہے؟ ادھر والے بھی ایک بار دونوں ہاتھ اٹھا کر کہے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا عمر۔ یہ ایسا نعرہ ہے کہ بڑے بڑے شیاطین اور جنات، بلکہ حدیث پاک میں ہے، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے جس کی راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر کے نام سے جناتوں کے شیطان یہ تو ڈرتے ہی ہیں، جو انسانوں میں شیطان ہے وہ بھی ڈرتے ہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم کے نام کی تاثیر ہے۔ اور جب آپ ایمان لے کر آئے تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا یہ اسلام کی فتح ہے، اسلام کی فتح ہے، اور آپ کا ہجرت کرنا یہ اسلام کی مدد ہے، اور آپ کا خلیفہ ہونا یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک ایمان نہیں لائے تھے تو مسلمان بہت کم تعداد میں تھے، بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب آپ ایمان لائے تو 40 مسلمانوں کی تعداد پوری ہو گئی۔ آپ 40ویں تھے اس وقت ایمان لانے والے۔ چھپ کر نمازیں پڑھی جاتی تھی، چھپ کر قرآن کی تعلیم دی جاتی تھی، اپنے اسلام کو لوگ ظاہر نہیں کرتے۔ مل رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، بازار میں ایک دوسرے سے نگاہیں ٹکرا رہی ہیں، لیکن ظاہر نہیں تھا کہ یہ ایمان لا چکے ہیں، یہ اسلام لا چکے ہیں، لوگ چھپاتے تھے۔ سب سے پہلے اگر کسی نے اپنے اسلام کو ظاہر کیا ہے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔
اور پھر جس نے علل اعلان اسلام قبول کیا ہے وہ حضرت فاروق اعظم کی ذات. مشرکین مکہ جمع ہوئے، سرداران قریش بیٹھے ہیں، مشورہ ہو رہا ہے کہ اسلام بڑھتا جا رکھا ہے، خفیہ طور پر لوگ مسلمان ہو رکھے ہیں، آخر اسے روکا کیسے جائے، اس پہ بندش کیسی لگائی جائے. تو سب کے الگ الگ مشورے تھے. کسی نے کہا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے. لوگ باتیں کر رکھے ہیں، حضرت عمر فاروق جا رکھا ہے، خفیہ طور پر لوگ مسلمان ہو رکھے ہیں، آخر اسے روکا کیسے جائے، اس پہ بندش کیسی لگائی جائے. تو سب کے الگ الگ مشورے تھے. کسی نے کہا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے. لوگ باتیں کر رکھے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں کہ میں محمد عربی کو قتل کر دوں گا. جب آپ کھڑے ہوئے تو ٹھیک ایک دن پہلے شب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تھی کہ مولا ابو جہل کو، جس کا نام ہشام تھا، حکم ابن ہشام، عمر ابن ہشام ہے نا، یا عمر ابن ہشام، اسے یا عمر ابن خطاب کو اسلام کی توفیق دے. یعنی دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو تقویت دے. ایک دن پہلے دعا فرمائی. دوسرے دن حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر نکل پڑے. راستے میں ایک صحابی رسول سے ملاقات ہوئی. کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا رسول عربی کو قتل کر دوں گا معاذ اللہ. وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا بنو ہاشم تمہیں چھوڑیں گے؟ حضرت عمر کہتے ہیں سب کو دیکھ لوں گا. اب پہلے تو انہی پہ گرم ہو گئے کہ تو ان کی طرفداری کر رہا ہے، لگتا ہے تو بھی مسلمان ہو گیا. تو کہا ہاں میں بھی مسلمان ہو گیا. کہا پہلے تیرا ہی کام تمام کر دوں. انہوں نے بھی تلوار نکال دی. بس ابھی لڑائی شروع ہونے والی ہے کہ وہ کہتے کہ عمر لوگوں کو بعد میں دیکھنا، پہلے اپنی بہن فاطمہ کی تو خبر لو. اللہ اللہ. کہا کیوں؟ کہا وہ بھی مسلمان ہو گئی ہے، ان کے شوہر بھی ایمان لا چکے ہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے گھر میں. دروازہ بند تھا. اندر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میاں بیوی کو قرآن پڑھا رہے تھے. دستک دی. کا کون ہے؟ کہا عمر. جیسے سنا عمر تو حضرت خباب تو ایک طرف چھپ گئے. بہن نے گھبرا کر دروازہ کھولا. آپ اندر چلے آئے. اپنے بہنوں سے کہتے ہیں کہ کیوں؟ سنا ہے کہ تم نے اسلام قبول کر لیا ہے. پہلے تو ٹالنا چاہا، لیکن جب حضرت عمر نے ان کے اوپر سختی کی تو کہا ہاں ہم اسلام لا چکے ہیں. حضرت عمر نے انہیں مارا. بہن بچانے گئی تو انہیں بھی ایسا مارا کہ چہرہ لہو لہان ہو گیا، خون بہنے لگا. حضرت عمر کی بہن بھی تیش میں آ گئی، کہتی کہ عمر مار مار کے ہماری جان لے لو، لیکن اب ہم اسلام نہیں چھوڑ سکتے ہیں. نبی کا دامن تھام لیا ہے، اب ہم یہ دامن کبھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم نے جب بہن کا یہ جوش دیکھا، ان کے چہرے سے بہتا ہوا خون دیکھا، غصہ ٹھنڈا ہو گیا. کہا کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا قرآن پڑھ رہے تھے. حضرت عمر نے جب قرآن کی آیت کریمہ دیکھی، سورہ طٰہٰ، آپ کی بہن تلاوت کر رہی تھی. آپ وہاں سے سیدھے اٹھے بارگاہ رسالت میں پہنچے. کہا نبی کہاں ہے؟ حضرت خباب باہر آ گئے. کہتے ہیں کہ اے عمر مبارک ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کل ہی تمہارے لیے دعا کی. اچھا جب چلے حضرت عمر تو حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے ہیں، ہے نا. ارے ابرار بھائی ساؤنڈ میں تبدیلی نہیں ہوئی کچھ، تھوڑا سا مانیٹر کا آواز بڑھا دو. درود پاک بہت زور لگ رہا بول رہے. یہ کھڑے تھے اب آڑے ہو گئے، بس یہ فرق ہوا اس میں. مانیٹر کل کھڑے تھے آج آڑے. تھوڑا ساؤنڈ بڑھا دیجیے اس کا، ہے نا. اچھا ایک بار اور درود پاک پڑھیں.
صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کی طرف جب بڑھے تو اچھا آپ سے کچھ وقت پہلے یا کچھ دن پہلے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا چکے تھے. حضرت امیر حمزہ بھی وہ مکے کے جیالے اور بہادر پہلوان تھے کہ جن سے پورا مکے کے لوگ گھبراتے تھے. اچھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا اور عمر میں 1 یا 2 سال ہی بڑے تھے. رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے عمر میں 1 یا صرف 2 سال بڑے تھے. حضرت امیر حمزہ نے دیکھا کہ عمر آ رکھے ہیں. جو مسلمان وہاں تھے وہ ڈرنے لگے. حضرت عمر کا مزاج بڑا تیز تھا اور بڑے بہادر بھی تھے. تو حضرت امیر حمزہ کہتے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ارادہ خیر ہے اس کا, بھلائی کے ساتھ آ رہا ہے, تو میں اس کا خیر مقدم کروں گا, اور اگر برے ارادے سے آ رہا ہے تو عمر کی تلوار سے ہی اس کی گردن کاٹ دوں گا. اللہ. حضرت عمر آئے, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے. جیسے ہی سامنے آئے تو میرے آقا علیہ السلام نے حضرت عمر سے کہا کہ اے عمر, کیا تو اب بھی اسلام قبول نہیں کرے گا؟ عرض کرتے کیوں نہیں, اسی کے لیے تو آیا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کلمہ پڑھایا, دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے. اور پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ کیا اسلام سچا نہیں؟ کا بے شک سچا ہے. کیا ہم حق پر نہیں ہے؟ بے شک ہم حق پر ہے. تو اب چھپ کر عبادت کیوں ہوگی؟ چلیے حرم میں عبادت کریں گے, حرم میں نماز پڑھیں گے. یہی وہ موقع ہے. حضرت ارقم کے مقام سے حضرت عمر فاروق اعظم نے تمام مسلمانوں کو اپنے ساتھ میں لیا. جانے کائنات امام الانبیاء فخر عالم صلی اللہ تعالی وسلم بھی ساتھ میں ہے. اب مسلمانوں کی 2 قطاریں چل رکی ہیں. پہلی قطار میں حضرت عمر فاروق اعظم ہے, اسی کے بازو میں دوسری قطار ہے, اس کے آگے حضرت امیر حمزہ چل رکھے ہیں, اور اس شان کے ساتھ مسلمان حرم پاک میں داخل ہوئے ہیں. اب حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کہ اے مکے والو, عمر ایمان لا چکا ہے, عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے. آپ وہاں سے ہٹے. ابو جہل رشتے میں آپ کا ماموں ہوتا تھا, گھر کے دروازے پہ دستک دی. کہ کون؟ کہ عمر ہوں. کہ کیوں آئے ہو؟ کہا کہ اے ابو جہل سن, میں ایمان لا چکا ہوں, میں مسلمان ہو گیا ہوں. تو ابو جہل کہتا ہے کہ ایسا مت کرنا, لیکن خوف کے مارے دروازہ نہیں کھولا. اور جتنے سردار تھے جو مکے میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے تھے, پتہ چل جائے کہ یہ ایمان لا چکا ہے, معلوم ہو جائے کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے, تو انہیں ستایا جاتا تھا, ان کا مال چھین لیا جاتا تھا, انہیں کوڑوں سے مارا جاتا تھا. لیکن حضرت عمر کی شان کا عالم یہ ہے کہ انہی ظالموں کے دروازوں پر دستک دے دے کر کہہ رکھے ہیں کہ اے عتبہ سن, عمر ایمان لا چکا ہے, اے شیبہ سن, عمر ایمان لا چکا ہے, اے ولید سن, عمر ایمان لا چکا ہے, اے امیہ ابن خلف سن, عمر ایمان لا چکا ہے. لیکن مجال ہے کسی کی کہ حضرت عمر فاروق اعظم سے الجھ جائے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں کو حرم پاک میں نماز پڑھنے سے روکا گیا تو حضرت عمر نے ان مشرکین مکہ سے ایسا جھگڑا کیا ہے اور ایسی لڑائی کی ہے کہ مکے والے عاجز ہو کر پیچھے ہٹ گئے, لیکن حضرت عمر کے سامنے کوئی ٹک نہ سکا. یہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. اس لیے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے رات میں خواب دیکھا ہے. اور خواب کیا دیکھا ہے کہ تکبیر, نعرہ رسالت, خلیفہ حضور تاج الشریعہ علامہ مفتی نذیر امجدی صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ. آئیے الحمدللہ.
امام بخاری اور امام مسلم نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے رات میں ایک خواب دیکھا کہ خواب میں دودھ پی رہا ہوں اور دودھ اس کثرت سے پیا کہ اس کا اثر انگلیوں کی پوروں پر ظاہر ہو گیا, ناخنوں پر, بدن کے ایک ایک عضو اور حصے پر اس کا اثر ظاہر ہوا, اور پھر وہ دودھ بچ گیا. تو میں نے حضرت عمر کو, عمر فاروق اعظم کو دودھ دے دیا. جو بچا ہوا دودھ تھا حضرت عمر نے پی لیا. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ, آپ نے اس خواب کی کیا تعبیر بیان کی, یعنی کیا تعبیر نکالی ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ علم, یعنی میں نے اس کی تعبیر علم سے لی ہے. حضرت محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ جو اس امت کے معبر اعظم ہیں, جو خواب کی تعبیر میں بہت مہارت رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دودھ سے علم کی تعبیر لی جاتی ہے. اس لیے کیونکہ دودھ یہ جسمانی پہلی غذا ہے, یعنی جسم کے لیے پہلی غذا دودھ ہے, اور روح کے لیے پہلی غذا علم ہے. سبحان اللہ. یعنی روحانی پہلی غذا علم ہے اور جسمانی پہلی غذا دودھ ہے. تو جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ کی شکل میں اپنا علم پلایا ہو, ان کی عظمت کا عالم کیا ہو. زندہ باد, زندہ باد. تبھی تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب نبی ہوتے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہوتے. اور حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, نزہۃ المجالس میں یہ روایت ہے کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے سنا کہ عمر جنت والوں کے لیے سورج ہے, یعنی عمر جنتیوں کے سورج ہے. حضرت مولا علی نے جب یہ کہا تو یہ خبر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم تک پہنچی. حضرت عمر فاروق اعظم حضرت مولا علی کے پاس آئے, کہا کہ اے علی, کیا تم نے یہ روایت بیان کی ہے کہ میرے تعلق سے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ عمر جنتیوں کا سورج ہے؟ کہا. تو کہا کہ اے علی پھر اسے لکھ کر دے دو, مجھے لکھ کر دو. حضرت مولا علی نے یہ روایت لکھ کے دی. کہا کہ نبی آخر الزمان نے حضرت عمر کے لیے کہا کہ یہ جنتیوں کے سورج ہے. علماء کرام اس کی وضاحت میں یہ لکھتے ہیں کہ جنت میں حضرت عمر ایسے روشن نظر آئیں گے, ایسے چمکیں گے جیسے سورج. ورنہ جنت میں سورج کی ضرورت نہیں ہے, وہاں تو روشنی رہے گی. مراد یہ ہے کہ ایسے روشن ہوں گے. حضرت عمر نے وہ خط لیا, وہ تحریر لی اور کہا کہ جب میرا وصال ہو تو یہ میرے کفن میں رکھ دینا. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگے. سبحان اللہ. کوئی بات نہیں ہوئی. حضرت عمر بیٹھے ہیں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر مسکرائے اور پھر کہتے ہیں کہ اے عمر, پوچھو گے نہیں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ تمہیں دیکھ کر میں نے کیوں تبسم کیا؟ تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, کیوں آپ مسکرائے؟ یا تو آپ جانے یا آپ کا رب, یعنی اللہ و رسولہ عالم, اللہ اس کے نبی ہی زیادہ جانتے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یوم عرفہ یعنی 90 ذی الحجہ کو رب تبارک و تعالیٰ نے تجھے انتہائی نظر رحمت سے دیکھا اور تجھے مفتاح الاسلام کا لقب دیا, اس لیے میں مسکرا رہا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. اور ایک حدیث پاک میں ہے
आका अलैहिस्सलाम ने फरमाए कि जब उमर क़यामत के दिन मैदान महशर में आएगा, यानी क़यामत में उमर को रब तबारक व तआला नूरानी सवारी अता करेगा और नूरानी लिबास दिया जाएगा और वो 2 जोड़े होंगे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उमर को अल्लाह जो नूरानी लिबास क़यामत के दिन पहनाएगा वो 2 जोड़े होंगे और उनमें से अगर एक जोड़े को फैला दिया जाए तो तमाम मखलूक छुप जाए। लेकिन अल्लाह की शान ये होगी कि उमर को उस कपड़े का बोझ मालूम नहीं होगा, आप आसानी से उस कपड़े का बोझ उठा लेंगे। ये हजरत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु की खुसूसी शान है। और एक रिवायत जिसके रावी हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु है, आप फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उमर की नाराजगी से बचो। कौन रिवायत कर रहा है? ये हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उमर की नाराजगी से बचो, इसलिए क्योंकि उमर जिससे नाराज हो जाए तो अल्लाह उस पर गजब फरमाता है। यानी उमर जिससे नाराज हो जाए तो अल्लाह उस पर गजब फरमाता है, अल्लाह उससे नाराज हो जाता है। इसलिए उमर की नाराजगी से बचो, और जब उमर नाराज हो जाए तो अल्लाह भी नाराज हो जाए तो जाहिर सी बात है कि हजरत उमर राजी हो जाए तो अल्लाह भी राजी हो जाए। यानी जिससे सैयदना उमर फारूक आज़म खुश हो जाए, हजरत उमर फारूक आज़म राजी हो जाए तो उससे रब तबारक व तआला भी राजी हो जाता है। हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु को जब हिजरत का हुक्म मिला, आका अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ उमर अब तुम भी हिजरत करो। ये वो ज़माना और वक्त था कि जब अगर मुश्रिकीन मक्का को मालूम हो जाए कोई मुसलमान हिजरत कर रहा है तो ये उसे बांध कर रख देते, पकड़ के मकान में बंद कर देते, या उसका माल छीन लेते, उसे हिजरत नहीं करने देते थे, उसे डराया जाता था, धमकाया जाता था। तो मुसलमानों ने भी ये तरीका अपनाया कि अपना मालो मता सब छोड़कर कि मुशरिकीन को पता न चले कि ये कहाँ जा रखे हैं, तो सादा सा लिबास पहनकर पैदल ही मदीना शरीफ की तरफ जा रखे हैं। कोई बहाने से बकरियां चराते हुए शहर के बाहर निकला और हिजरत कर लिया, कोई रात के अंधेरे में हिजरत कर रहा है। गर्ज के उस वक्त ये आलम था कि मुसलमान मुशरिकीन मक्का की निगाहों से छुपकर हिजरत करते थे, रात की तन्हाई में हिजरत करते थे, अकेले खामोशी से हिजरत करते थे। लेकिन जब हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म को हिजरत का हुक्म मिला है तो आपने अपना सामान सफर तैयार किया है, आपने ऊंट के कजावे पर अपना सामान बांधा है और फिर आपने अपना जरूरी सामान लिया, हाथ में तलवार उठाई है और अपने कमान को आपने अपने कांधे पे टांगा, तरकश उठाया, अपने सामान को आपने मक्के शरीफ से रवाना किया। बड़े इत्मीनान से हरम पाक में आए, वहां पे मुश्रिकीन मक्का अलग अलग टोलियां बनाकर बैठे हुए थे, उनमें उनके सरदार भी थे। हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म इत्मीनान से हरम पाक में आए, काबे शरीफ का तवाफ किया और फिर मकाम इब्राहिम पे नमाज अदा की और उसके बाद जो बैठे हुए थे आकर उनसे कहते हैं कि ऐ मक्के वालों, अगर कोई तुम में से कोई अपनी माँ को बेसहारा करना चाहता हो, अगर तुम में कोई अपनी औलाद को यतीम करना चाहता हो और अगर कोई अपनी बीवी को बेवा करना चाहता हो तो इस हरम के बाहर आकर मुझसे मिले, इस हरम के बाहर आकर मुझसे मुकाबला कर ले, क्योंकि सुन लो उमर हिजरत कर रहा है। जिसमें जुर्रत हो रोक के बता दे, जिसमें हिम्मत हो उमर को रोक के बता दे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं उमर फारूक आज़म की जुर्रत का आलम ये था कि मुश्रिकीन मक्का में से किसी की भी मजाल न हुई कि वो हरम के बाहर आकर आपको रोकने की जुर्रत करता, आपको रोकने की हिम्मत करता। इस शान के साथ आप हिजरत फरमाकर मदीना शरीफ तशरीफ लाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर अमीरुल मोमिनीन मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु बड़े बहादुर, हाँ मिजाज आपका सख्त था, ऐसा कि लोग आपसे घबराते थे। बल्कि एक जगह तो मैंने पढ़ा है
کہ حضرت عمر فاروق اعظم کے درے کا خوف حجاج ابن یوسف کی تلوار سے زیادہ تھا. حجاج بن یوسف کتنا ظالم گزرا، لیکن لوگ جتنا اس کی تلوار سے نہیں ڈرے ہیں، اس سے زیادہ حضرت عمر فاروق اعظم کے درے سے لوگ ڈرا کرتے تھے. اور جب سے آپ امیر المومنین ہوئے ہیں تو لوگوں نے سڑکوں پہ بیٹھنا بند کر دیا تھا، لوگ گھروں میں رہتے تھے. حضرت عمر کو دیکھ لے تو خالی کوئی نظر نہیں آتا تھا. یعنی آج جیسے ہمارا ماحول ہے، 1-1 بجے رات تک ہم گھر کے باہر بیٹھے ہیں، موبائل چلا رکھے ہیں، فون پہ باتیں کر رکھے ہیں. حضرت عمر سیدھے کوڑا لے کر نکلتے تھے، اور اگر کوئی خالی نظر آ جائے، وقت ضائع کر رہا ہے، تو اس سے کہتے کہ جا کر مسجد میں علم حاصل کر، عبادت کر یا محنت کر، مزدوری کر، خالی نہ رہے. وقت ضائع کرنے سے حضرت عمر فاروق اعظم منع فرماتے تھے. اور ویسے بھی تضیع اوقات جائز نہیں ہے، وقت ضائع کرنا جائز ہے. عشاء کے بعد حکم یہ ہے کہ فضول باتیں نہ کی جائے بلکہ سو جاؤ. عشاء کے بعد سونے کا حکم ہے کہ جلدی سو جاؤ تاکہ صبح فجر نہ چھوٹے. لیکن یہاں پہ حال کیا ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے. ہر نوجوان اپنے گریبان میں جھانک لے اور وہ خود غور کر لے کہ وہ کتنا عمل کرتا ہے اس حدیث پاک پہ. عشاء کے بعد فضول باتیں کرنا منع ہے، لیکن یہاں تو پوری فیملی بیٹھ کر اتنا بڑا LCD لگا ہے، ڈرائنگ روم میں اتنا بڑا ٹی وی لگا ہے، پوری خاندان بیٹھ کے دیکھ رہی ہے. بچے نوجوان موبائل میں لگے ہوئے ہیں، یعنی اپنی رات کس طرح سے ضائع کر رہے ہیں. دن میں اگر تھوڑا سا وقت ملا تو کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، دینی کتابیں پڑھنی چاہیے یا علماء کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے. لیکن نوجوان موبائل سے فرصت ملے تو یہ کام کرے نا، موبائل سے اسے فرصت نہیں ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب اور جلال کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق اعظم کو خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا تو جو مسلمان تھے ان کے دلوں میں خوف پیدا ہو گیا. بلکہ ایک جماعت حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں آئی، صحابہ اکرام بھی ہے اس میں، تابعین بھی ہیں، اور آ کر کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین. اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کمزور ہو گئے تھے، بستر پہ تھے، آپ لیٹے ہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ آپ حضرت عمر کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں. تو حضرت صدیق اکبر نے اشارے سے کہا ہاں. تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے عمر کا مزاج بہت گرم ہے، عمر بہت جلالی ہے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان جلوہ بار تھے تو اس وقت بھی عمر کا مزاج بہت گرم تھا، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی رحمت غالب آ جاتی تھی. پھر جب آقا علیہ السلام ہم میں نہ رہے، آپ خلیفہ ہوئے، تو تب بھی حضرت عمر کا مزاج بہت سخت، بہت گرم. اگر وہ سختی کرے تو آپ کی حلم و بردباری ان کی سختی کو نرمی میں تبدیل کر دیتی تھی. لیکن اب ہمارے درمیان آپ بھی نہیں رہیں گے اور سیدھے ہم پر عمر ہے، تو بتائیے ہم کیسے برداشت کریں گے. حضرت عمر فاروق اعظم کا جلال، ہماری تو حالت غیر ہو جائے گی. سب ڈر رہے ہیں، شکایت لے کے پہنچے. حضرت صدیق اکبر جلال میں آ گئے. لوگوں کی شکایت آ رکھی ہے لیکن جلال میں آ گئے. جو کروٹ نہیں لے سکتے تھے، اتنی کمزوری، اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، میں نے اپنے بعد اسے خلیفہ بنایا ہے جو زمین پر سب سے بہتر ہے، جو اس وقت زمین پر سب سے بہتر ہے، میں نے اسے خلیفہ بنایا. میرے بعد عمر خلیفہ ہوں گے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان. اور پھر حضرت عمر خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ ممبر پہ چڑھے اور دعا کرتے کہ مولا، لوگ میری سختی سے ڈرتے ہیں، مجھے ان کے لیے نرم کر دے. اور پھر آپ نے کہا کہ سنو، ہاں عمر سخت ہے
عمر کا مزاج گرم ہے، لیکن ان کے لیے جو اسلام کے دشمن ہیں، ان کے لیے جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں، لیکن عمر تو مسلمانوں کے لیے نرم دل ہے۔ بے شک حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، واقعی آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کے اوپر زیادتی نہیں کی ہے، بلکہ جنہوں نے اسلام اور مسلمان پر زیادتی کی ہے، حضرت عمر فاروق اعظم نے انہیں سزا دی ہے، ان کے اوپر سختی کی ہے۔ ایک مرتبہ آپ کھانا کھا رکھے ہیں، آپ کی باندھی جو کھانا کھلا رکھی ہے، اس کے ہاتھوں میں گرم گرم سالن کا شوربے کا پیالہ تھا، چھوٹ گیا، اور چھوٹا بھی کہاں، حضرت عمر کے اوپر گرم سالن آپ کے بدن کے اوپر گر گیا۔ اور جب گرا، ارے آپ کے اوپر ہی گر جائے تو آپ سوچئے آپ کی جان کیا کہے گی، کیسے تل ملائیں گے، کپڑا بھی خراب اور بدن بھی جل گیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم تو ویسے ہی جلالی مزاج کے، گرم مزاج، حضرت عمر کو جلال آ گیا، اور آپ نے اس باندھی کو گھور کے دیکھا، اور جیسے ہی دیکھا تو باندھی بھی آپ کی تھی، جانتی تھی کہ یہ کوئی کیسر و کسرا کے بادشاہ نہیں ہے، یہ روم اور فارس کے بادشاہ نہیں ہے جو گردن الگ کر دیں گے، یہ عمر ہے، عمر، واہ واہ واہ، یہ قرآن پہ عمل کرنے والے ہیں، یہ نبی کی حدیثوں کو عام کرنے والے ہیں۔ جیسے ہی دیکھا حضرت عمر جلال میں ہے تو باندھی بھی مسکرا کے کہتی ہے والکاظمین الغیظ، واہ 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 واہ، فوراً قرآن کی آیت پڑھی کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں، تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ پی لیا۔ واہ، پھر وہ کہتی ہے کہ والعافین عن الناس، اور جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، سبحان اللہ، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، تو باندھی اب خوش ہو کے کہتی ہے واللہ یحب المحسنین، ان اللہ یحب المحسنین، کہ بے شک اللہ ہے نا کہ اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جیسی ہی باندھی نے یہ کہا، حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے کہ جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ نے اسے آزاد بھی فرما دیا۔ یہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف ہے۔ عدل و انصاف کا عالم تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ زمین میں زلزلہ پیدا ہو گیا، جیسے ہی زمین کانپنے لگی تو حضرت عمر نے زمین کے اوپر اپنا پیر رکھا زور سے، اور اپنے ہاتھ میں جو درہ تھا، جو کوڑا تھا آپ کے ہاتھ میں، وہ درہ زمین پر مارا اور کہا کہ خاموش ہو جا، کیا میں تجھ پر عدل نہیں کرتا، کیا میں تجھ پر انصاف نہیں کرتا؟ جیسے ہی یہ کہا تو فوراً زمین رک گئی، زلزلہ جاتا رہا۔ زلزلہ سمجھے آپ؟ بھوکمپ کو، جب بھوکمپ آتا ہے تو بتا کے نہیں آتا ہے، اور جب بھوکمپ آتا ہے نا تو کسی بادشاہ کی نہیں چلتی ہے، کسی لیڈر کی نہیں چلتی ہے، کسی بھی منتری کی نہیں سنتا ہے بھوکمپ۔ جب آتا ہے تو اچھو کی ہوا ٹائٹ کر دیتا ہے، بڑی بڑی عمارتیں زمین دوز نظر آتی ہے، بڑے بڑے متکبر جو تکبر کرنے والے ہیں، مغرور ہیں، ان کے غرور کو یہ زمین کا زلزلہ توڑ دیتا ہے۔ لیکن حضرت عمر فاروق اعظم، آپ کی حکومت سلطنت زمین پر بھی جاری ہے۔ درہ مار کے فرمایا کہ زمین ٹھہر جا، کیا میں تجھ پر عدل و انصاف نہیں کرتا؟ تو زمین فوراً خاموش ہو گئی، زلزلہ جاتا رہا۔ یہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم کرامت ہے۔ اور ایک بڑی مشہور کرامت حضرت عمر فاروق اعظم کی ہے کہ آپ نے نہوند کے علاقے میں فارس کی طرف ایک فوج روانہ کی، جس کے سپہ سالار حضرت ساریہ تھے۔ جمعے کا دن ہے، حضرت عمر فاروق اعظم ممبر پر خطبہ دے رکھے ہیں۔ اچانک دوران خطبہ کہتے ہیں یا ساریۃ الجبل۔ جب خطبہ ہوتا ہے مسجد میں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ارے ادب یہی کہ نیچے بیٹھے رہتے ہیں۔ خطبے کے وہی آداب ہے جو نماز کے ہیں۔ جو چیزیں نماز میں منع ہے وہ ساری چیزیں خطبے میں بھی منع ہے۔ چاہے آپ کو خطیب کی آواز آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، لیکن پتہ چل گیا کہ خطبہ ہو رہا ہے تو خاموش بیٹھنا واجب۔ اب نہ زبردستی کھجا سکتا ہے، نہ کھکار سکتا ہے، نہ ادھر ادھر دیکھ سکتا ہے، نہ کھا پی سکتا ہے، نہ باتیں کر سکتا ہے، کچھ نہیں۔ جو چیزیں نماز میں منع ہے وہ ساری
ساری چیزیں جب خطبہ ہو اس وقت بھی منع ہے، خطبہ سننا واجب ہے، بالکل خاموش آپ بیٹھ جائیں، آواز نہیں آ رہی ہے تب بھی آپ کے اوپر خاموش رہنا واجب ہے۔ لوگ گردن جھکا کر خطبہ سنتے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم کی یہاں پہ بھی یہی ہو رہا ہوگا، لیکن جیسے ہی کہا یا ساریۃ الجبل تو پورا مجمع گردن اٹھا کے دیکھنے لگا۔ یہ کون سا جملہ آ گیا خطبے میں، یہ کون سی نئی بات آ گئی؟ لیکن حضرت عمر فاروق اعظم کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ کسی نے اس وقت کچھ نہیں کہا، لیکن جب حضرت ساریہ کی طرف سے وہاں سے ایک ایلچی آیا، جب خبر لے کر آپ کے پاس میں شخص پہنچا تو اس نے بتایا کہ ہم تو ہارنے ہی والے تھے، دشمن غالب آ جاتا تھا، اچانک ہم نے ایک آواز سنی یا ساریۃ الجبل، پہاڑ کی طرف سے خبردار، دشمن ادھر ہی سے آ رہا ہے۔ ہم نے ادھر توجہ دی اور پیچھے سے ہونے والے حملے کو ہم نے روک دیا، اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی۔ لوگوں نے کہا جانتے ہو وہ آواز کس کی ہے؟ وہ امیر المومنین کی آواز تھی، وہ مسجد نبوی سے 1 مہینے کی مسافت سے تمہاری حفاظت کر رہے تھے، تمہیں دیکھ رکھے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم نے 1 مہینے کی مسافت کی دوری پر جو لشکر لڑ رہا ہے اس کے حال کو ملاحظہ کیا اور انہیں نقصان سے آگاہ کیا، انہیں خبردار کر دیا کہ اگر تم اس طرف متوجہ نہ ہوئے تو تمہاری شکست ہو جائے گی۔ آخر حضرت عمر نے دیکھا کیسے؟ اچھا واہ، تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ روح کی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، سبحان اللہ، روح کی آنکھوں سے نہیں، کیونکہ روح کی آنکھیں تو کچھ ہی دور تک کام کرتی ہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ ارے آپ کے چہرے کے اوپر یہ 2 آنکھیں ہیں تو کیا آنکھ دیکھتی ہے؟ یہ جو کان ہے تو کیا کان سنتا ہے؟ یہ تو ذریعہ ہے۔ یہ زبان یہ بولتی ہے، یہ ہاتھ پیر کام کرتے ہیں۔ اگر آنکھ میں دیکھنے کی طاقت ہوتی تو مردہ بھی دیکھتا، زبان میں بولنے کی طاقت ہوتی تو مردہ بھی بولتا، کان میں اگر سننے کی طاقت ہوتی تو مردہ بھی سنتا، لیکن مردہ سنتا ہے نا، بظاہر تو نہیں سنتا لیکن صحیح میں سنتا ہے۔ مواہب لدنیا میں ہے، جب مشرکین مکہ میدان بدر میں شکست کھا چکے اور جب بہت سارے مر گئے جس میں بڑے بڑے سردار تھے، ابو جہل بھی تھا، تو ایک گڑھے کے اندر ان کی لاش کو ڈال دیا گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نام لے لے کر، اے ابو جہل، اے فلاں اے فلاں، کیا تم نے اللہ کے وعدے کو سچ پایا؟ میں نے تو پایا، مجھ سے فتح کا وعدہ کیا تھا، مجھے اللہ نے فتح عطا فرمائی، تم سے عذاب کا وعدہ کیا تھا، بتاؤ عذاب ہو رہا ہے یا نہیں؟ حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ تو مر گئے، یہ کیا سنیں گے، آپ ان سے باتیں کر رہے؟ تو کہا کہ عمر یہ زندوں سے زیادہ سنتے ہیں، واہ سبحان اللہ، زندوں سے زیادہ سنتے ہیں۔ اگر زندوں کے قریب رہ کر بولا جائے تو سنے گا، تھوڑا دور جا کے بولے تو نہیں سنے گا، لیکن یہ تو ایسا سنتے ہیں کہ منو مٹی قبر میں دب جائے تب بھی سن لیتے ہیں، واہ، مر کے 100 سال ہو گئے تب بھی سن رہا ہے۔ عام مردوں کا یہ عالم، تو پھر غوث اعظم کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ غریب نواز کے سننے کا عالم کیا ہوگا؟ ارے مصطفیٰ جان رحمت کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہدائے کربلا، حضور امین شریعت اکیڈمی۔ تو پتا چلا کہ آنکھیں نہیں دیکھتی ہے، آنکھ کے جھروکے سے روح جھانکتی ہے، زبان نہیں کہتی ہے بلکہ زبان کے اوپر روح کلام کرتی ہے، ہاتھ نہیں پکڑتا ہے بلکہ ہاتھ کے اندر سے روح کام کرتی ہے، پیر نہیں چلتا ہے بلکہ روح چلا کرتی ہے۔ تو آدمی کے یہ اعضاء اسی وقت کام کرتے ہیں جبکہ بدن کے اندر روح موجود ہو، اور جب روح موجود ہو گئی تو صرف ایک حد تک دیکھتی ہے۔ روح کی دیکھنے کی طاقت تھوڑی دور، اور وہ بھی ایک عمر تک، بعد میں چشمہ لگ گیا، بعد میں کان میں مشین لگ گئی، یہ روح کی طاقت ہے۔ لیکن جب آدمی روح سے بڑھ کر روحانیت کی منزل پہ پہنچتا ہے تو اب
نہیں بلکہ روحانیت کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ نہاون میں کیا ہو رہا ہے. اور پھر یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے خبر دی ہے, اتقوا فراست المومنین فانہ ینظر بنور اللہ, مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ یہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. ارے روح بدن سے نکل گئی تو بدن کسی کام کا نہیں رہتا. ڈاکٹر چیر پھاڑ کرے, پوسٹ مارٹم کر ڈالے, تب بھی اسے خبر نہیں, ہلتا ہے نہ ڈلتا ہے نہ چیختا ہے نہ چلاتا ہے, کیونکہ روح نکل گئی. لیکن جب روح نکل جاتی ہے, لیکن جو روحانیت والے ہیں تو روحانیت باقی رہتی ہے. روح نکل گئی تو کیا ہوا؟ روحانیت کا اثر ایسا رہتا ہے. حضرت سیدنا امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. ارے سبحان اللہ کہیے. سبحان اللہ. حضرت مولانا رکن الدین کو معلوم ہوا کہ امیر خسرو چل بسے ہیں. شاگردوں سے کہا کہ چلو ان کے لیے دعا کر دیں. پہنچے ان کے گھر میں, خانقاہ میں, دیکھا کہ چارپائی پہ حضرت امیر خسرو کا جنازہ رکھا ہے, اوپر سے چادر ڈلی ہے. مولانا رکن الدین نے ہاتھ اٹھایا, شاگردوں سے کہتے میں دعا کروں گا تم آمین کہو. ابھی ہاتھ اٹھایا ہی تھا دعا کے لیے کہ حضرت امیر خسرو اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہتے ہیں کہ مولانا دعا نہ کرو, میرے لیے میرا پیر ہی کافی ہے, زندہ باد زندہ باد. میرے لیے میرا شیخ ہی کافی ہے. یعنی شیخ سے محبت ہو تو ایسی ہو, شیخ سے عقیدت ہو تو ایسی ہو. حضرت عمر, حضرت سیدنا امیر خسرو کہہ رہے ہیں, تو علماء یہاں فرماتے ہیں جب انتقال ہو گیا تو اٹھے کیسے؟ کہ روح تو نکل گئی, روحانیت باقی ہے. اور اللہ والوں کی زندگی ایسی ہی ہے جو عام عقلوں میں نہیں آ سکتی. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی منصب اور اسی مقام پر فائد ہے. بلکہ یہ تو وہ ہے جو آپ نے حالات چل رہے ہیں, بس فرق اتنا ہے کہ آپ مکہ شریف مدینہ شریف میں ہیں اور جو جنگ ہو رکھی ہے وہ نہاوند میں ہے. لیکن یہ دونوں معاملے پریزنٹ کے ہیں, اسی وقت ہو رکھے ہیں. لیکن حضرت عمر کی اگر بصیرت دیکھی جائے, آپ کا علم غیب دیکھا جائے اور آپ کی روحانیت کی نگاہیں دیکھی جائے تو کہاں تک کام کرتی ہے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ رات میں جب آپ گشت لگاتے ہوئے نکلے, یہ آپ کی عادت تھی, آپ رات میں جب نکلتے تو گشت لگاتے تھے, تو دیکھا کہ ایک گھر میں روشنی ہو رکھی ہے, قریب گئے تو ایک عورت کی آواز آتی ہے جو اپنی جوان بیٹی سے کہہ رکی ہے کہ دودھ میں پانی ملا دے. کیا کہہ رہی ہے؟ دودھ میں پانی ملا, دودھ میں پانی ملا دے. پہلے جو دودھ بیچنے والے ہوتے تھے وہ دودھ میں پانی ملا کے بیچتے تھے, لیکن آج کل کے جو دودھ والے ہیں وہ پانی میں دودھ ملا کے بیچتے ہوتا نا, آپ کو تجربہ ہوگا جو گھر میں دودھ آتا ہے. تو حضرت عمر فاروق اعظم سنتے ہیں کہ عورت کہہ رہی ہے کہ بیٹا دودھ میں پانی ملا دے. تو لڑکی کہتی کہ نہیں, حضرت عمر فاروق اعظم نے, امیر المومنین نے منع کیا ہے کہ کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے, پانی ملا کر کوئی دودھ نہ بیچے. تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا امیر المومنین تھوڑی دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں, یہ ساری باتیں حضرت عمر سن رہے ہیں. کہا امیر المومنین دیکھنے کے لیے تھوڑی آ رہے ہیں. تو بیٹی کہتی ہے کہ امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ تو دیکھ رہا ہے. اس نے دودھ میں پانی نہیں ملایا. سرکار حضرت عمر فاروق اعظم چلے آئے. جب صبح ہوئی تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت عاصم سے کہا کہ جاؤ فلاں فلاں جگہ ایک گھر میں ایک جوان بچی رہتی ہے, اگر اس کی شادی نہیں ہوئی ہے تو تم وہاں پہ اپنے رشتے کی بات کر لو اور اس لڑکی سے نکاح کر لو. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ایک مبارک بچہ عطا فرمائے گا, اس سے مبارک اولاد ملے گی. حضرت عاصم گئے, وہ بچی کنواری تھی, آپ نے نکاح کیا, اس سے ایک لڑکی پیدا ہوئی. اور جب وہ لڑکی جوان ہوئی تو عبدالعزیز ابن مروان نے اس سے نکاح کیا. عبدالعزیز ابن مروان نے اس بچی سے نکاح کیا تو ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سبحان اللہ. حضرت عمر ابن عبدالعزیز یہ کون ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی کے بیٹے ہیں اور سب سے پہلے مجدد ہیں. کون ہے حضرت عمر ابن عبدالعزیز؟
سب سے پہلے مجدد ہیں کہ جن کے تقوی پرہیزگاری کا عالم یہ تھا اور عدل و انصاف کا عالم یہ تھا کہ آپ کی خلافت کو خلافت راشدہ میں شمار کیا جاتا ہے. تو یہیں سے ہمیں مزاج ملا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ یہودی مال دیکھ کر شادی کرتے ہیں، نصرانی خوبصورتی اور جمال دیکھ کے شادی کرتے ہیں، تم مسلمان ہو تم دینداری دیکھ کر شادی کرنا. تو پتا چلا اگر بچی نیک ہوگی، لڑکی پرہیزگار ہوگی، لڑکی دیندار ہوگی تو اولاد بھی دیندار پیدا ہوگی، اولاد بھی پرہیزگار پیدا ہوگی. یہ حکمتیں رکھی گئی ہیں. اس لیے نوجوانوں اپنی شادی بیاہ کا جو معاملہ ہے ماں باپ کے اوپر چھوڑ دو، سمجھے؟ اپنی مرضی سے اٹھا کے مت لاؤ. کہیں بھی گیا کچھ بھی گیا اٹھا کے لا لیا اور پھر آ کر ایسا دباؤ کہ ہونا تو یہی ہونا. اچھا 6 مہینے بعد پوری ہوا نکل جاتی ہے، سب سمجھ میں آ جاتا ہے. عشق کا بخار پورا جب اترتا ہے نا، یہ عشق نہیں ہے فسق ہے. اور تمہارے پاس وہ تھرما میٹر ہے ہی نہیں، تمہارے پاس وہ پیمانہ ہے ہی نہیں، وہ ترازو ہے ہی نہیں کہ تم بھانپ سکو جان سکو. تم تو جوانی کے جوش میں دبے ہوئے ہو. ارے تجربے والی نگاہیں تمہارے پاس ہے؟ گہرائی تک سوچنے والا ذہن تمہارے پاس ہے؟ نہیں. بلکہ ایسے نوجوان بچوں کے بعد تو ذہن ہی نہیں رہتا ہے، کیونکہ عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں. اب اس کے دوست، اس کے احباب ایک نہیں 50 عیب بتا رہے. ارے کس کے چکر میں پڑ گیا، کس کے چکر میں گھوم رہا ہے، اس کا ایسا ایسا معاملہ تھا. ارے نہیں تجھے نہیں پتا، تجھے نہیں پتا. یعنی عیب بھی ہنر نظر آ رہا ہے. اب برائیاں نظر نہیں آتی کیونکہ عقل پہ پردے پڑ گئے. اور پھر آ کے کہتا ہے کہ حضرت کچھ دے دیجئے، بہت نیک ہے پرہیزگار ہے، وہ تو راضی ہے، گھر والے بھی راضی ہو جائے. بہت نیک ہے، نمازیں پڑھتی ہے، پرہیزگار ہے، بہت نیک ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے، بس گھر والے راضی ہو جائے، کچھ دے دیجئے. میں نے کہا اتنی نیک ہے، اتنی پرہیزگار ہے تو تیرے چکر میں پھنسی کیسے؟ وہ آئی کیسے تیرے چکر میں؟ تو نوجوان یہی پہ گچ کھا جاتا ہے، سمجھتا ہی نہیں. نہ تمہارے پاس ویسی نگاہیں ہیں، نہ ویسی سوچ ہے. اس لیے اپنی شادی بیاہ کا معاملہ خود طے نہ کرو، اپنے ماں باپ کے اوپر چھوڑو، اپنے گھر والوں پہ چھوڑو. ہاں آبجیکشن اٹھانے کا تمہیں بھی حق ہے، اختیار ہے، اٹھا سکتے ہو آبجیکشن. کہاں پہ؟ اگر کسی وہابی بدعقیدے کی لڑکی مانگ کے لا لے تو فوراً آبجیکشن اٹھاؤ کہ ایک غریب رکشے والے کی بچی سے کر لوں گا لیکن کروڑ پتی وہابی کی اولاد سے، اس کی بیٹی سے شادی نہیں کروں گا. وہاں پہ آبجیکشن اٹھاؤ، کیونکہ رشتے کے لیے ایمان شرط ہے. جب تک لڑکی اور لڑکا دونوں سنی صحیح العقیدہ نہیں ہوں گے تب تک دونوں کے درمیان رشتہ ہو ہی نہیں سکتا. نکاح درست ہی نہیں ہے، دونوں کا سنی مسلمان ہونا ضروری ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصارت دیکھیے، اور آپ کے روب اور دبدبے اور حکومت کا عالم تو یہ ہے. ابھی آپ نے سنا کہ زمین کے اوپر آپ نے قدم رکھا، درہ مارا تو زمین کا زلزلہ چلا گیا. حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصر کے گورنر ہے، وہاں سے آپ نے ایک خط بھیجا حضرت عمر کی بارگاہ میں. اور خط کیا بھیجا کہ امیر المومنین، مصر میں ایک بہت بڑا دریا ہے جس کا نام ہے دریائے نیل، ہے نا؟ توجہ ہے آپ کی، ذہن آپ کا بکھرا ہوا دکھ رہا. اگر نہ سننا چاہتے ہو تو بس یہیں پہ ہے نا، کہ سننا چاہتے ہیں؟ ہاں ایک بار سننا چاہتے تو ہاتھ اٹھا کے آپ بتائیں، ہے نا؟ ہاں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خط بھیجا. کہا کہ مصر میں ایک دریا ہے جس کا نام دریائے نیل ہے، اور اہل مصر کی ایک پرتھا ہے. پرتھا جانتے ہیں؟ ہاں ایک رسم ہے ان کی، ایک پرمپرا ہے جو زمانہ قدیم سے چلی آ رکھی ہے کہ ہر سال ایک مخصوص دن اور تاریخ میں اپنی جوان اور کنواری لڑکی کو، کنواری لڑکی جسے کسی مرد نے چھوا بھی نہیں ہے، ایسی کنواری، ہے نا؟ سمجھ گئے آپ کنواری؟ ہاں انگلش میں ایک جملہ ہے اس کے لیے، انگلش میں ایک ورڈ ہے اس کے لیے، جسے کنواری، جس کی شادی نہ ہو وہ تو کنواری ہے.
لیکن ایسی کنواری کہ جسے کسی مرد نے چھوا بھی نہ ہو، ایسی کنواری لڑکی دلہن کی طرح سجا کر دریائے نیل میں ڈال دیا جائے، اگر نہیں ڈالا گیا تو دریا سوکھ جائے گا، پانی اس کا ختم ہو جائے گا۔ اور جس لڑکی کو دریا میں ڈالا جاتا تھا اسے نیل کی دلہن کہتے تھے کہ نیل کی دلہن ہے، دریائے نیل کی۔ تو جب حضرت عمرو بن عاص نے مصر فتح کیا تو آپ کو خبر پہنچی کہ ایک قبیلہ ہے جو یہ رسم ادا کرتا ہے، آپ نے سختی سے پابندی لگا دی کہ اسلام ناحق کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، تم اپنے پانی اور اپنی راحت کے لیے کسی کی جان کیوں لو گے؟ اسلام میں یہ جائز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امیر، اے سردار، اگر لڑکی دریا میں نہ ڈالی جائے تو دریا سوکھ جائے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ سب تمہارے توہمات ہیں، تمہارے خیالات ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن اتفاق ایسا، اس سال حضرت عمرو بن عاص نے دریا میں لڑکی کو ڈالنے سے روک دیا، تو اتفاق ایسا ہوا کہ دریا سوکھ گیا، پانی اب اس کا سوکھنے لگا، یہاں تک کہ لوگوں نے جب شکایت کی کہ ابھی بھی وقت ہے، کچھ پانی ہے، لڑکی ڈالنے دیجیے اس میں، کنواری لڑکی کو اگر ہم دریا کی بھیٹ چڑھا دیں گے تو دریا جاری ہو جائے گا۔ آپ نے کہا نہیں، رکو، پہلے میں امیر المومنین سے مشورہ کر لوں۔ تو آپ نے خط بھیجا حضرت عمر فاروق اعظم کو۔ حضرت عمر نے پورے حالات دیکھے، پھر حضرت عمر فاروق اعظم نے 2 خط لکھے، ایک خط حضرت عمرو بن عاص کے نام اور ایک خط دریائے نیل کے نام۔ حضرت عمرو بن عاص کا حوصلہ بڑھایا کہ تم نے بہت اچھا کیا جو کسی جان کو ہلاک ہونے سے بچا لیا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اب یہ جو دوسرا خط ہے اسے دریا میں ڈال دینا۔ وہ خط بھی بند کر کے دیا۔ اب ایک خط جو حضرت عمرو بن عاص کے نام تھا وہ آپ نے کھول کے پڑھ لیا، لیکن دریائے نیل کے نام جو خط تھا وہ تو بند تھا۔ تو دریا میں ڈالنے جب گئے تو کہا کہ آخر حضرت عمر نے لکھا کیا ہے؟ دریا کو پیغام کیا دیا ہے؟ دریا کو پیغام دینا ہے نا، یہ بھی سب کے بس کی بات نہیں ہے کیا بس کی بات؟ ہاں، حکومت زیادہ سے زیادہ یہ کرے گی کہ بھائی یہاں پہ ریڈ الرٹ ہے، یہاں پہ کوئی بھی یہاں نہ رہے، بستیاں خالی کر دو، مکان خالی کر دو، سیلاب آنے والا ہے، ندی میں پور آنے والی ہے، مکانات بہہ جائیں گے، بس یہی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ سیلاب کو روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے۔ آپ کو دور کر سکتے ہیں، آپ ڈوب رہے ہو تو بچا سکتے ہیں، لیکن جب اللہ والا، اللہ کا محبوب بندہ اٹھ جائے تو وہ بستی والوں سے نہیں کہتا کہ دور بھاگو سیلاب آ رہا ہے، بلکہ سیلاب سے کہتا ہے کہ سمٹ جا۔ یہی واقعہ جب بغداد کی زمین پر ہوا، دریائے دجلہ جب افان پر آیا تو سب گھبرا گئے۔ ندی کے کنارے ایک بورڈ لگا ہوتا ہے کہ یہ حد ہے، اور یہ جو حد قائم کی جاتی ہے یہ ندی کے لیے نہیں ہے بلکہ لوگوں کے لیے ہے کہ اس سے آگے مت بڑھنا ورنہ تم ڈوب جاؤ گے، اس سے آگے اگر تم گئے تو دریا میں ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ پابندی اور حد کا جو بورڈ ہوتا ہے وہ دریا کے لیے نہیں، کیونکہ دریا پر کوئی حکومت ہے ہی نہیں ایسی کہ جو پابندی لگا دے اور اسے روک دے، ایسا کوئی کر نہیں سکتا۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روک سکتے ہیں، لیکن جب پورے بغداد والے غوث اعظم کی چوکھٹ پہ آئے کہ دریائے دجلہ افان پر آ گیا، ذرا چل کر آپ لوگوں کی مدد کر دے، اگر نہ روکا گیا تو پورا بغداد ڈوب جائے گا۔ سرکار غوث پاک نے سر پہ امامہ سجایا، جبہ زیب تن کیا، ہاتھ میں عصا لیا اور کہا کہ چلا کس طرف سے دریا بڑھ رہا ہے۔ اب آپ آگے آگے چل رکھے ہیں، پیچھے اہل بغداد کا مجمع ہے، پیچھے بغداد والے چل رکھے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ دریا بہت آگے آ چکا ہے، سرکار غوث پاک چلتے ہوئے یعنی دریا کے اوپر قدم رکھ دیا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا پانی پہ ایسے چل رکھے ہیں جیسے آدمی زمین کے اوپر چلتا ہے۔ سرکار غوث پاک دریائے دجلہ کے کنارے پہنچے اور جہاں سے وہ بہتا تھا، جہاں سے اس کی عادت تھی روز بہنے کی، اس مقام پہ پہنچ کے اپنا عصا دریا میں رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ الہ ہونا، یہی تک، یہی تیری حد ہے، اور حکومت اور بادشاہ ہو تو وہ حد لوگوں پہ قائم کرتے ہیں، سیمائیں اور ریکھائیں لوگوں کے لیے کھینچتے
کہ اس سے آگے نہ بڑھ، لیکن غوث پاک کی حکومت دیکھو، غوث پاک کی سلطنت دیکھو کہ آپ دریا سے کہہ رکھے ہیں یہی تک، اس سے آگے نہ بڑھنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار غوث الاعظم، ذکر شہدائے کربلا، زندہ باد زندہ باد۔ اتنا کہنا تھا، پورا پانی ریورس، پورا پانی اندر، دیکھتے دیکھتے پورا پانی واپس، اور پھر وہیں سے بہنے لگا جہاں سے بہ رہا تھا، جہاں سے اس کی عادت تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے بعد سے آج تک دریائے دجلہ اس حد کے باہر نہیں آیا، آج تک۔ تو گویا یہ دریائے دجلہ کا بہاؤ پوری دنیا کو بتا رہا ہے کہ اور بادشاہ اس وقت تک حکومت کرتے ہیں جب تک ان کی کرسی اور گدی باقی ہے، لیکن غوث پاک کی حکومت کل بھی تھی اور آج بھی ہے کہ میں اپنی حد میں بہ رہا ہوں۔ زندہ باد زندہ باد۔ یہ سرکار غوث پاک کی حکومت ہے، تو حضرت عمر فاروق اعظم کی حکومت کا عالم کیا ہوگا؟ زندہ باد زندہ باد۔ حضرت عمر ابن عاص نے خط کھولا، اس میں لکھا ہے کہ اے دریا، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو ہمیں تیری ضرورت نہیں، اور سن، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو فوراً جاری ہو جا۔ جیسے ہی یہ خط دریا میں ڈالا تو ایک سیلاب سا آ گیا، ایک پانی کا بہاؤ جو سوکھ چکی تھی ندی بہنے لگی، اور اس کے بعد سے آج تک دریائے نیل کبھی سوکھا نہیں ہے، کبھی کسی کنواری کو دریائے نیل کے بھیٹ نہیں چڑھایا گیا ہے۔ یہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت اور عمر فاروق اعظم کی شان ہے، اور جو ان بزرگوں کی شان میں گستاخی کریں، وقت تو کافی ہو چکا ہے، لیکن ایک دو روایتیں سننا چاہتے ہیں۔ علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے شواہد النبوت میں یہ روایت نقل فرمائی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرے، توہین کرے، تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ حضرت امام مستغفر دلائل النبوت، یعنی اس کے اندر میں امام مستغفر کی روایت نقل کی گئی دلائل النبوت میں، آپ کہتے ہیں کہ ایک ثقہ راوی سے یہ روایت کرتے ہیں، یعنی وہ راوی خود اپنا واقعہ بیان کرتے کہ ہم 3 لوگ سفر میں تھے، ان میں ایک شخص ایسا تھا جو شیخین کی شان میں گستاخی کرتا تھا، حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت صدیق اکبر کو برا کہتا تھا۔ ہم نے سمجھایا لیکن مانا نہیں، تو ایک جگہ آرام کے لیے سو گئے، ہم پہلے اٹھ گئے، بعد میں اسے اٹھایا، تو وہ کہتا ہے کہ تم نے اس حال میں اٹھایا کہ میں خواب دیکھ رہا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تو میرے ابو بکر و عمر کو برا کہتا ہے، تو اپنی حالت میں باقی نہیں رہے گا۔ وہ دریا پر جب گیا وضو کرنے تو اس کے پیر مسخ ہونے لگے، پھر دھیرے دھیرے بدن مسخ ہونے لگا، یہاں تک کہ وہ پورا بندر بن گیا۔ جو شیخین کی گستاخی کرے اس کی سزا یہ ہے کہ اللہ نے اسے دنیا میں بندر بنا دیا۔ جو صحابہ کرام کو برا کہے، حضرت صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کرے، اور اہل بصرہ کے ایک شخص کا بیان، اسے بھی علامہ عبد الرحمن جامی نے دلائل النبوت میں نقل فرمایا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنا مال بصرہ حوازن کے ایک رئیس کے ہاتھوں بیچا کرتا تھا، مجھے لوگوں نے بتایا کہ یہ شیخین کا گستاخ ہے، یہ حضرت صدیق اکبر حضرت عمر کو برا کہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میں مال تجارت بیچنے گیا تو اس نے میرے ہی سامنے دونوں صاحبوں کی بہت برائی کی، بہت بیہودہ الفاظ استعمال کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے مغموم ہو کر، غم زدہ ہو کر اٹھ کر آیا، اور بڑا بے چین تھا، بے قرار تھا کہ دیکھو کیسا صحابہ کو برا کہہ رہا ہے، کیسا حضرت صدیق اکبر حضرت عمر کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی غم میں میری آنکھ لگ گئی، کیا دیکھتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، اور کہتے ہیں کہ تو کیوں مغموم ہے، کیوں غمزدہ ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، فلاں فلاں شخص آپ کے مقدس صحابہ کو برا کہتا ہے، حضرت صدیق اکبر حضرت عمر کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیا تجھے اس کی باتیں اچھی نہیں لگتی؟ کہ بالکل اچھی نہیں لگتی۔
تو آقا علیہ السلام نے پھر اس سے کہا کہ لے خنجر اسے قتل کر دے. وہ کہتے ہیں کہ وہ سامنے لیٹا ہوا ہے, مجھ سے میرے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ لے قتل کر دے. تو وہ خنجر لے کے اس کے گردن پہ سینے کے اوپر بیٹھ گیا اور پھر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ کیا قتل کر دوں؟ آقا علیہ السلام فرماتے کہ ہاں قتل کر دے. میرے صدیق کو برا کہتا ہے, میرے عمر کو برا کہتا ہے, قتل کر دے. پھر تیسری مرتبہ پوچھا یا رسول اللہ کیا قتل کر دوں؟ تو آقا علیہ السلام نے کہا کہ ہاں قتل کر دے. تو وہ تاجر کہتا ہے کہ میں نے قتل کر دیا, اس کی گردن مار دی. اچانک میری آنکھ کھل گئی, اور جب آنکھ کھلی صبح ہو چکی تھی. وہ کہتے ہیں کہ جب میں اس کے گھر کے قریب گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوگوں کا مجمع ہے, اس کے گھر والے رو رہے ہیں. میں نے پوچھا کہ بھائی بات کیا ہے, کیا ہوا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ کل رات کسی نے اس کے بستر میں اس کو قتل کر دیا. یعنی جو ان کی شان میں گستاخی کرے, حضرت صدیق اکبر کو برا کہے, تو دیکھو خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے سزا دے رہے ہیں. اس کی سزا یہ ہے. تو اب کوئی سنی مسلمان ایسے بدبختوں کے ساتھ دوستانہ کرے, ان کے ساتھ میں اٹھے بیٹھے معاذ اللہ, تو یہ روا ہوگا؟ کیا آقا علیہ السلام ہم سے راضی ہوں گے؟ اگر مصطفیٰ جان رحمت کو اور صحابہ کو اور اہل بیت کو راضی کرنا ہو تو ایسے گستاخوں سے, بے ادبوں سے دور رہو. اپنے سچے اور صحیح عقیدے کی ان سے حفاظت کرو. اسی میں یہ روایت ہے فتوحات مکیہ کے حوالے سے. فتوحات مکیہ یہ شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. نام سنا آپ نے حضرت ابن عربی کا؟ یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے کچھ ایسے مخصوص بندے ہیں جنہیں رجبی کہا جاتا ہے. جماعت اولیاء میں سے بزرگوں کی ایک جماعت ہے جس کا نام رجبی ہے. کیا نام ہے؟ اور ہمیشہ یہ 40 ہی رہتے ہیں, 40 کے اوپر نہیں بڑھتے. اگر ان میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ دوسرے کو اس مقام پہ فائز کر دیتا ہے. ہمیشہ 40 ہوتے ہیں. جب رجب کا مہینہ آتا ہے, رجب کا چاند دکھتا ہے, تو ان کے اوپر ایسی گرانی ہوتی ہے جیسے آسمان ٹوٹ کے گر گیا, بالکل بے حس ہو جاتے ہیں, اور ایسے جامد اور ساکت کہ یہ نگاہ بھی نہیں پھیر سکتے. لیکن جیسے جیسے رجب کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو ان کا بدن ہلکا ہونے لگتا ہے, بوجھ اترنے لگتا ہے. تو اسی مہینے میں ان کے اوپر ایسے ایسے رموز و اسرار کے دروازے کھلتے ہیں, ایسا ایسا مکاشفہ انہیں ہوتا ہے کہ بہت سارے عجائبات یہ دیکھتے ہیں, اور ان میں سے بعض کے اوپر تو سال بھر اس کا اثر باقی رہتا ہے. تو حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انہی بزرگوں میں سے ایک بزرگ سے میری ملاقات ہوئی جن کے کشف کا عالم یہ تھا کہ جو رافضیوں کو, صحابہ کے گستاخوں کو سور کی شکل میں دیکھ لیتے تھے, خنزیر کی شکل میں. اگر کوئی رافضی گستاخ صحابہ حضرت صدیق اکبر, حضرت عمر فاروق اعظم کا گستاخ سامنے سے گزر جائے تو یہ دیکھ کر پہچان لیتے تھے, کیونکہ وہ انہیں خنزیر کی شکل میں نظر آتا. وہ اسے بلاتے اور کہتے کہ تو صحابہ کا گستاخ ہے. تو وہ بھی حیرت میں, انہیں کیسے پتا چلا اور انہیں کیسے خبر ہوئی کہ تو صحابہ کا گستاخ ہے. اگر وہ توبہ کر لیتا تو کہتے کہ ہاں تیری توبہ قبول ہو گئی, کیونکہ تیرا چہرہ اب انسانوں کا نظر آ رہا ہے. اور اگر وہ جھوٹی توبہ کرتا تو کہتے تو نے توبہ نہیں کی, تو ابھی بھی مجھے خنزیر کی شکل میں نظر آ رہا ہے. تو یہ رافضیوں کا حال ہے. یہ وہ جو صحابہ کے گستاخ ہیں, جو حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دیتے ہیں, جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرتے ہیں, جو حضرت عمر ابن عاص کو گالیاں دیتے ہیں. یہ ان لوگوں کا حال ہے کہ جو صحابہ کی گستاخی کرے تو اس کا دنیا میں یہ حال ہے, تو سوچو آخرت میں کیا حال ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کا وفادار بنائے اور صحابہ کرام کا خوب خوب ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل انشاءاللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم اور آپ خراج عقیدت پیش کریں گے انشاءاللہ. رہیں گے نا آپ؟ وقت پر آئیں گے انشاءاللہ. معاہدہ ہوا تھا اپنا,
پہلے دن دوسرے دن میں نے کہا تھا نا، شکایت یہ ہوتی ہے عوام کو کہ خطیب جلدی نہیں آتا. اچھا خطیب کو شکایت ہے کہ عوام ہی نہیں آتی تو ہم کیا کریں گے؟ لیکن میں نے کہا کہ چلو مصالحت کر لو، آپس میں صلح کر لو، ہے نا، معاہدہ ہو گیا. میں کل بھی جلدی آیا تھا اور آج بھی میں جلدی آیا تھا. آج بھی جلدی آیا تھا، میں 10 ہے نا 10:15 بجے پہنچ گیا تھا میں یہاں پہ. لیکن یہ ہال خالی تھا. ہاں یہ کرسیاں تھی یہاں پہ، اتنے نہیں تھے لیکن کم تھے، اور کچھ بچے یہاں بیٹھے ہوئے تھے. لیکن کل 10 بجے پورا ہال بھر جانا چاہیے انشاءاللہ. آپ کی ضروریات ہیں، ہم بھی اس کا احساس کرتے ہیں. دکان ہے، کاروبار ہے نا، لیکن یہ چند دنوں کی بات ہے. پھر بار بار ایسی مجلسیں کہاں ملتی ہے؟ نہ مجھے موقع ملتا ہے نہ آپ کو موقع ملتا ہے. لہذا یہ جو وقت ملا ہے غنیمت ہے. تو کچھ دن تھوڑا آپ حالات سے سمجھوتا کر لیں، دکان وغیرہ بند کر کے جلدی آ جائیں. اور جو ہمارے یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أرسل الله تعالى عندنا نورا مبينا مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام يا حبيبي سلام صلوات الله عليك هنا تنهر محشر ساتھ ہو شبیر و شفر ہاتھ میں دامن علی کا سر پہ ہو زہرا کی چادر یا نبی سلام علیکہ یا رسول یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ کا مصطفیٰ خیر الورا سرورے ہر دو سرا ہو کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کوشا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات الفاتحہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ